جن کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں، شاید وہ اب تک کی تاریخ کے سب سے وحشی ترین لوگ تھے۔ وہ شدت پسند تھے اور ان کی طرف معافی کا رواج نہیں تھا۔ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ انسانوں کی قربانی دیتے تھے۔ ایک نہایت منفرد مذہب کے پیروکار تھے، جس کی پیروی میں سینکڑوں انسانوں کی بلی چڑھانا ہر تہوار میں ان کے لیے عام تھا۔ کون تھے یہ لوگ؟ کہاں سے تعلق تھا ان کا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ماضی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم دنیا کی قدیم ترین 8 بڑی تہذیبوں کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی ایک ایسی تہذیب کے بارے میں جس کا نام ہے ایزٹک تہذیب۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ پہلی 8 تہذیبیں کون سی تھیں اور وہ کہاں شروع ہوئیں، تو آپ اس چینل کی پلے لسٹ میں جا کر یا پھر اوپر آئی بال پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا لنک آپ کو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اور مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا لیجئے گا تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، آزٹیک تہذیب پری کولمبیا میکسیکو کے جنوبی وسطی سے شروع ہوئی، وہی جگہ جسے موجودہ دور میں میکسیکو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1345 سے اس تہذیب کے عروج کا آغاز ہوا اور 1521 عیسوی تک یہ موجود رہی۔ کیا وجہ بنی اس تہذیب کے زوال کی، یہ آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے اس کے عروج پر ایک نظر ڈال لی جائے۔ دوستو، سن 1200 اور 1300 کی دہائی کے شروع میں جو اب موجودہ میکسیکو کا علاقہ ہے، یہاں کے لوگ 3 بڑے حریف شہروں میں رہتے تھے: تینوچ تیتلین، ٹیکسکوکو، ٹلاکوپن۔ آزٹک ثقافت کا پہلا بادشاہ ایکما پچلی تھا، جو اس تہذیب کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ آزٹکس مقامی امریکی لوگ تھے۔ یہ ایک خانہ بدوش ثقافت تھی۔ آزٹکس لوگ جھیل ٹیکسکوکو کے کئی چھوٹے جزیروں پر آباد ہوئے، جہاں 1325 میں انہوں نے جدید میکسیکو سٹی کے شہر تینوچ تیتلن کی بنیاد رکھی۔ یہ لوگ اپنی زراعت، زمین، فن اور فن تعمیر کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے لکھنے کی مہارت، کیلنڈر کا نظام تیار کیا اور مندر اور عبادت گاہیں بھی تعمیر کی۔ وہ شدت پسند لوگ تھے اور ان کی طرف معافی کا رواج نہیں تھا۔ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ انسانوں کی قربانی دیتے تھے۔ ان کی خوراک کا اہم حصہ مکئی، پھلیاں اور اسکواش تھے۔ ان اجناس میں وہ مرچیں اور ٹماٹر کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ وہ ایک اصل جھیل ٹیکسکوکو میں پائی جانے والی ایک فش جیسی مخلوق پکڑ کر کھاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپیرولینا ایلگائی بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک قسم کی کائی تھی جس کو وہ اپنے کھانے اور دواؤں میں استعمال کرتے تھے۔ لباس کی بات کی جائے تو آزٹک ثقافت میں 5 اقسام کے لباس کا رواج تھا، جو انتہائی بنیادی لباس تھے۔ ان میں لپٹے ہوئے کپڑے، پرچی پر کپڑے، کھلے سلے ہوئے کپڑے، بند سلے ہوئے کپڑے اور اعضاء کو ڈھانپنے والے کپڑے شامل تھے۔ مردوں کے لیے بنیادی لباس براؤ کو میکسٹلیٹ کہا جاتا تھا۔ مرد عام طور پر میکسٹلیٹ کو بیرونی لباس کے ساتھ پہنتے تھے، جو ایک چادر سے مشابہت رکھتا ہے، جسے تیماتھلی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ معاشرے میں مختلف طبقات کے درمیان فرق کرنے کے لیے تیماتھلی کو مختلف انداز میں پہنتے تھے۔ ایزٹک خواتین ہوئی پیلی نامی ایک قسم کا بلاؤز پہنتی تھیں، جس کے ساتھ کیوٹل نامی لمبی اسکرٹ ہوتی تھی۔ بچوں کو جو لباس پہنایا جاتا تھا، اس میں کندھے پر بندھا مختصر سا ایک کپڑا ہوتا تھا اور ساتھ ہی لنگوٹ بھی۔ دوسری طرف لڑکیاں بہت چھوٹی عمر سے ہی عام بلاؤز، ہوئی پیلی اور اسکرٹ پہنتی تھیں۔ ابتدائی سالوں میں اس اسکرٹ کی لمبائی کم تھی، لیکن پھر یہ تیزی سے ٹخنوں تک آ گئی۔ بہت سی تہذیبوں کی طرح ایزٹک معاشرے میں بھی سماجی درجہ بندی تھی، اور کسی شخص کی سماجی حیثیت کا تعین اس بات پہ ہوتا تھا کہ اس کی پیدائش کس گھرانے میں ہوئی ہے۔ عام یا کم ذات کے لوگ کسانوں، ماہی گیروں یا کاریگروں کے طور پر کام کرتے تھے۔ اونچی ذات کے لوگ سرکاری افسروں، کاتبوں اور اساتذہ کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ ایزٹک معاشرہ 8 مختلف سماجی طبقات پر مشتمل تھا، جن میں حکمران، جنگجو، اشرافیہ، پادری، آزاد غریبوں، غلاموں، نوکروں اور متوسط طبقے کے لوگ شامل تھے۔ ان میں سب سے اہم تلاتونی یعنی حکمران، جنگجو،
اشرافیہ اور اعلیٰ پادری اور پروہت تھے۔ ان لوگوں کا مذہب بنیادی طور پر کافی خداؤں پہ مشتمل تھا۔ ان کے مختلف معبود تھے جو نر اور مادہ تھے۔ سورج دیوتا تنیتیو تھا، جسے سب دیوتاؤں سے بڑھ کر سمجھا جاتا تھا، اور اس کی ماہانہ تہواروں میں بھرپور پیشکش کے ساتھ تعظیم کی جاتی تھی۔ ایزٹک مذہبی رسومات کے دوران متعدد دیوتاؤں کے اعزاز میں ٹیٹو بناتے تھے۔ جسم کے کس حصے پہ ٹیٹو بنانا ہے یہ بھی مذہبی عقائد کے مطابق طے کیا جاتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سینہ، بازو، کلائی بہترین حصے تھے، کیونکہ دیوتاؤں کی توانائی ان حصوں سے گزرتی تھی اور ان سے تعلق مضبوط کرتی تھی۔ آزٹک ثقافت میں انسانی قربانی مذہبی فریضہ کے طور پر کی جاتی تھی۔ ان کے مطابق قربانی کا مقصد اس قرض کو ادا کرنا تھا جو اس وقت پیدا ہوا جب دیوتاؤں نے دنیا کو تخلیق کرنے کے لیے اپنے آپ سے خون بہنے دیا۔ ایزٹکس کا خیال تھا کہ اگر وہ سورج کو خون سے برقرار نہیں رکھتے تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دیوتاؤں کو کھانا کھلانے کی طرح تھا۔ جب یہ لوگ جنگی دیوتا ہوئی تزیل و پوتلی کے لیے انسانوں یا بعد میں جانوروں کی قربانی دیتے تھے تو قربان ہونے والی جان کو قربانی کے پتھر پر رکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد پادری ایک اوبسڈین یا چکمک بلیڈ سے پیٹ کو کاٹتا تھا، دل دھڑکتا ہوا نکالا جاتا تھا اور سورج دیوتا کے احترام میں آسمان کی طرف تھام کر پیش کیا جاتا تھا۔ مذہبی رسومات کے لیے انسانی قربانی کی تعداد تقریباً سن 1440 سے لے کر تقریباً سن 1521 تک مسلسل بڑھتی رہی۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب پہلا موکٹیزوما اقتدار میں آیا۔ اس نے کئی سال حکومت کی اور اس کے دور میں سلطنت میں توسیع ہوئی۔ ایزٹک کا رواج یہ تھا کہ قربانی کی موت کو ایک یا زیادہ جگہوں پر انجام دیا جاتا تھا اور قربانی کے بعد کچھ دنوں تک قربانی کیے گئے انسان کی کھال کو زندہ انسان پہنتے تھے۔ اس کے بعد کھالوں کو رسمی طور پر دوسری جگہ پر رکھا جاتا تھا۔ ایزٹک کے لوگ انسانی قربانی کا گوشت کھاتے تھے۔ انسانی گوشت کو ایک انتہائی طاقتور مادے کے طور پر سمجھا جاتا تھا جو زندگی کی قوت پہچانتا ہے، اور اسے صرف وہ لوگ کھا سکتے ہیں جو خود خدا ہونے کے دعوے دار تھے۔ ایزٹک تہذیب میں جرم کرنے والوں کو سزا سنانے کا حق اس تہذیب کے جنگجوؤں اور غازیوں کے پاس ہوتا تھا۔ ملزم کو جنگجوؤں کے ٹریبونل کے سامنے لایا جاتا تھا۔ اگر اس نے قتل جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہوتا تو اس کو دیوتاؤں کو جواب دینا ہوتا تھا، اور ایزٹک لوگوں کا ماننا تھا کہ کیس سننے والی جیوری میں دیوتاؤں کا نزول ہوتا ہے تاکہ انصاف ہو سکے۔ عام طور پر ملزم کو کسی مقدس مقام جیسے مندر میں لے جایا جاتا تھا اور گلا گھونٹ دیا جاتا تھا یا سنسار کیا جاتا تھا۔ ایزٹکس کے پاس جنگی قیدیوں کو چھوڑنے کے بھی بہت سے طریقے تھے۔ ایزٹک تہذیب میں شادی کے طریقے دیگر میسو امریکن تہذیبوں جیسے تھے، جن میں مایا تہذیب سر فہرست تھی۔ اگر آپ مایا تہذیب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کارڈ پر کلک کر کے آپ اس تہذیب کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ایزٹکس نے اپنی تہذیب کے بننے کے کافی عرصہ بعد شادی کا رواج ڈالا۔ ان کی طرف 9 عمری اور 20 کی دہائی کے اوائل میں شادی کر دی جاتی تھی۔ زیادہ تر ایزٹک عام لوگ واحد زوجیت والے تھے، ایک وقت میں ایک شخص سے شادی کرتے تھے۔ طلاق قانونی تھی اور مرد اور عورت دونوں کو اپنی جائیداد اور اپنے بچوں کی پرورش کے حقوق حاصل تھے۔ تاہم ایک سے زیادہ ازواج کے خلاف کوئی قانون نہیں تھا اور کوئی بھی مرد اتنی بیویاں رکھ سکتا تھا جتنی وہ برداشت کر سکتا تھا۔ دوستو، جہاں اب تک ہم نے جانا کہ ایزٹک ثقافت کے لوگ بہت وحشی تھے، وہیں ان میں دیگر وحشی قبائل کی طرح توہم پرستی بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ایک چیز جس سے تمام میکسیکا ایزٹک کے لوگ خوفزدہ تھے وہ تھا ان کی دنیا کا خاتمہ، جسے وہ 5واں سورج کہتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ہماری دنیا ماضی میں 4 بار آئی اور چلی گئی، بنائی گئی اور پھر تباہ ہوئی، اور یہ کہ اب ہم 5ویں اور آخری سورج میں رہ رہے ہیں۔ ایزٹک ایک مضبوط تہذیب اور ریاست تھی اور ان کے بہت سے دشمن تھے۔ ان میں ہیزٹک، پورمپچا اور مایان شامل تھے۔ پورمپچا تقریباً ایزٹک کے مقابلے پر طاقتور تھے اور ان کے مغرب میں واقع تھے، جبکہ مایا سلطنت مشرق میں اہم دشمن تھے، لیکن پھر بھی وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور ایزٹک لوگوں کی حکومت کا سورج جگمگاتا رہا۔ 1500 کی دہائی کے اوائل میں ایزٹک تہذیب اپنی طاقت کے عروج پر تھی، لیکن پھر یورپیوں نے دنیا کے دوسرے حصوں کو تلاش کرنا اور نو آبادیات بنانا شروع کی۔ اس تلاش میں ایزٹک لوگوں تک ہسپانوی پہنچ گئے اور ان پر حملہ آور ہوئے۔ ایزٹکس کے لوگوں کی قیادت کوآٹیموک نے کی۔ ہسپانوی فوج نے کورس کا 93 دنوں تک محاصرہ کیا اور جدید ہتھیاروں سے ان پہ تباہ کن حملے کیے۔
ایزٹیک میں یورپی بیماری کی قوت مدافعت نہیں تھی۔ ہسپانویوں نے جب حملہ کیا تو وہ اپنے ساتھ چیچک کی بیماری بھی لائے۔ چیچک مقامی لوگوں میں پھیل گئی اور ہسپانویوں کے خلاف مزاحمت کرنے کی ان کی صلاحیت کو کمزور کر دیا۔ اس بیماری نے ایزٹیک کے لوگوں کو تباہ کر دیا اور ان کی آبادی کو بہت کم کر دیا۔ اس بیماری نے تینوچتیتلن کے تقریباً نصف باشندوں کو ہلاک کر دیا۔ 1519 میں ہسپانویوں کے میکسیکو پہنچنے کے فوراً بعد چیچک نے 5 سے 8 ملین ایزٹیکس کا صفایا کر دیا۔ اس فیصلہ کن جنگ میں شکست بالآخر اپنے زمانے کی مشہور ایزٹیک سلطنت کے زوال کا باعث بنی۔ خوراک کی کمی اور چیچک کی بیماری سے تباہ حال ایزٹیک ریاست، جس کا محاصرہ ہسپانویوں نے کیے رکھا، بالآخر 13 اگست 1521 عیسوی کو 93 دن کی مزاحمت کے بعد منہدم ہو گئی۔ تینوچتیتلن کو جلا دیا گیا اور اس کی یادگاریں تباہ کر دی گئیں۔ کورٹس کی فتح نے ایزٹیک سلطنت کو تباہ کر دیا اور ہسپانویوں نے اس پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنا شروع کر دیا، جو نیو اسپین کی کالونی بن گئی۔ دوستو، یہ تھی ایزٹیک تہذیب کی داستان جو ساؤتھ امریکہ میں آج سے 500 سال پہلے آباد تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی دلچسپ معلومات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔